کے حوالے سے, اپنی میڈیکل پرابلمس کے حوالے سے. اور آج ہمارے ساتھ ہیں جناب حکیم مزیدانہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. اور اپنے تمام ویورز کے لیے اور تمام کالرز کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے پاس پین پیپر ضرور رکھیے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہم آپ کو دیتے رہیں گے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو اگر ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں تو بھی آپ چاہیں گے کہ آپ کو یاد رہ جائے, تاکہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے یا کسی اور کو بتانا پڑے تو آپ بتا سکیں. اس لیے پین پیپر ساتھ ضرور رکھیے گا, اور اگر آپ کے بھی کوئی کوشچن ہیں تو آپ لکھ لیجئے, تاکہ جب آپ فون کریں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ آپ نے کیا پوچھنا ہے. اور آج بہت سی باتیں کریں گے, زیادہ تر تو ہمارا کالر بیسڈ ہوگا کہ آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں ان پہ بات کریں گے. لیکن ایک پرابلم جو آج کل کافی دیکھی گئی ہے, اور کیونکہ گرمیوں کے دن بھی ہیں, ڈائجیشن کا کافی پرابلم ہے. اور نارملی اگر دیکھا جائے تو 50 سے ابو جتنے بھی کمیونٹی میں ممبر ہم دیکھتے ہیں ان میں یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی سال لوگ پانی نہیں پیتے. آج کل تھوڑی بہت گرمی ہے, لوگ پانی جو ہے وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں. آئی تھنک اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے خاص کر ٹھنڈا پانی یا فریج میں سے پانی نکال کے یا کچھ جوس وغیرہ پیتے ہیں تو اس سے بھوک وغیرہ جو ہے مر جاتی ہے. تو یہ ایک غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ پانی پیے ٹھنڈا تو اس سے جو ہے فرق پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو کھانے کا وقت ہے وہ مقرر ہونا چاہیے. یہ جو موسم گرمی کا ہوتا ہے اس میں گوشت وغیرہ جو بھاری اشیاء ہوتی ہیں ان سے اگر آپ پرہیز کریں تو بہتر ہے. کدو وغیرہ, کدو کا رائتا وغیرہ, اس قسم کی چیزیں آپ اپنی جو کھانا ہے اس کے ساتھ ضرور رکھیں, تاکہ جو گرمی وغیرہ ہے وہ بیلنس ہو جائے. پانی جو ہے کھانے کے ساتھ بے شک آپ جو ہے 1 گلاس پیئیں. کھانا ہضم ہونے کے بعد جو ہے 2-3 گلاس جو ہے پانی جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں. اور کھانے کے فوراً بات کرتے ہیں کہ پانی ایوائڈ کرنا چاہیے. جی بالکل ایوائڈ کرنا چاہیے. اس سے ہوتا ہے کہ جو انزائمز وغیرہ ہوتے ہیں, جو ایسڈ وغیرہ ہوتے ہیں میدے میں, وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں. پھر کھانے کو بریک ڈاؤن ہونے کے لیے جو ہے وقت زیادہ لگتا ہے. اس سے پھر گیسز وغیرہ, تبخیر معدہ وغیرہ, بدہضمی وغیرہ لوگوں کو ہوتی ہے. تو روایت یہی ہے کہ کھانے کے ساتھ اگر آپ 1 گلاس پانی پی لیں, وہ بھی اگر روم ٹیمپریچر پہ ہو, تو کھانا جب ہضم ہو جائے 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آپ پانی جو ہے وہ ضرور پئیں. ٹھیک. اور اگر کسی نے کیئر نہیں کی ان تمام چیزوں کی اور انڈائجیشن ہو گئی ہے تو پھر کیا علاج ہے, کیا کیا جائے؟ آئی تھنک مین پرابلم یہ ہوتی ہے ہماری جو کمیونٹی, اگر ہم دیکھیں کہ جو اس قسم کے جو ہم پروگرامز کرتے ہیں اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. جو باتیں کئی باتیں لاجیکل لگتی ہیں, دے سیم ویری لاجیکل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ, لیکن یہ کہ لوگ نہیں احتیاط کرتے. تو یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں کوشش یہی ہوتی ہے ٹو کریٹ اویئرنیس. اب یہ کہ ہماری کمیونٹی میں چند پرابلمس ہیں کہ جو کھانے کے وقت ہے اس کی پابندی نہیں ہو رہی. رات کا کھانا جو ہے لوگ بہت دیر سے کھا رہے ہیں, پھر ناشتے میں بھوک نہیں لگتی, دوپہر کا کھانا نہ ہونے کے بعد پھر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو نقصان دہ ہے. باہر کا کھانا جو ہے فاسٹ فوڈ وغیرہ, جنک فوڈ وغیرہ جو ہے یہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ایکسرسائز لوگ نہیں کر رہے, بھوک رکھ کے کھانا نہیں کھا رہے. ہماری روایت یہ ہے کہ اگر آپ کو 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو آپ 2 پہ بس کریں, کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ بھی معدے میں ایکسپینڈ ہوتا ہے. تو لوگ کھاتے ہیں کہ چونکہ سارا دن کچھ نہیں کھایا, پھر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, پھر وہ کیا کہتے ہیں کھانا جو یہاں پہ اٹک جاتا ہے, تو گھبراہٹ, اضطراب, کئی لوگوں کو ڈپریشن تک, انگزائٹی تک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ گیس جو نکل نہیں رہی, ڈکار وغیرہ نہیں آ رہا. تو سنڈے میں لندن تھا تو ایک مریض آئے تو وہ کہتے کہ جی آپ اکثر, ہماری ایک دوائی ہے اسے ہاضم ہم کہتے ہیں, پنک کلر کا لیکوڈ ہوتا ہے, مکسچر ہوتا ہے, مختلف ارکیات ہوتے ہیں. تو کہتے جی آپ یہ بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں. تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ 70% جو کیسز آتے ہیں ہمارے پاس وہ ڈائجیشن کے ہوتے ہیں, معدے کی خرابیاں ہوتی ہیں. تو یہ کہ ہاضم جو ہے موسٹ پاپولر میڈیسن جو سب سے زیادہ پرسکرائب ہوتی ہے, تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میجورٹی جو کیسز آتے ہیں, آلموسٹ 70% جو میرے پاس کیسز آتے ہیں وہ معدے کے ہوتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے ایک دوائی کا نام لیا ہاضم, کس طرح ڈفرینٹ ہے جو حکمت کے تھرو اور ہربل دوائیاں ہیں دوسری دوائیوں سے؟ یہ بہت بڑا فرق ہے. اگر ہم ہاضم کی مثال لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ تمام جو پروڈکٹس ہیں جو دارالشفا میں بناتے ہیں یہ انڈیا پاکستان نہیں بنتے, ہماری اپنی فیکٹریز ہیں برائٹ فیلڈ میں, وہاں پہ یہاں پہ ہم خود تیار کرتے ہیں. تمام را مٹیریل جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں 8-9 ممالک سے ڈائریکٹلی. چیز یہاں پہ آتی ہے, اس کی صفائی ہوتی ہے, گریڈنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسٹوریج ہوتی ہے, پھر وہی را مٹیریل لے کے چیز جو بنائی جاتی ہے. یہ وہ جو تھوڑا بہت پیمانے پہ کام ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو وہ جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ یہاں پہ بنتا ہے, یہاں کے قوانین کے مطابق بنتا ہے, یہاں کے لاز کے مطابق بنتا ہے.
تو یہ کہ اس میں جو کوالٹی ہے، اسٹینڈرڈ ہے، ایفیکسی جو ہے، ہر چیز جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز جو ہے ناپ تول کر کے کیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے. تو ہاضم کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو اٹس اے ویری بیسک ریمیڈی، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. اس میں سونف ہے، اس میں پودینہ ہے، اس میں اجوائن ہے، اس میں گلاب کے پھول ہیں، اس میں باجین خطائی ہے، اور تھوڑی سی جو اس میں لیکرش ہے. تو یہ مختلف جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کے ارکیات نکالے جاتے ہیں، ڈسٹلیٹ نکالے جاتے ہیں، انہیں پھر اسٹینڈرڈائز کر کے ایک خاص مقدار کے حساب سے وہ پھر جو ہے پیکیجنگ کی جاتی ہے. اور وہ جو ہے فوری اثر ہے، یعنی اگر آپ کو گیس وغیرہ تبخیر کی پرابلم ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، تو وہ 10 ملی لیٹر جو ہے 1 ٹیبل اسپون آپ کھانے کے بعد پی لیں، فوراً کام کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایون 2 مہینے کا بچہ یوز کر سکتا ہے، بڑوں سے لے کے 2 مہینے تک بچہ جو ہے وہ تک یوز کر سکتا ہے وداؤٹ اینی پرابلمس. تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں کوئی نقصان دہ چیز تو ہے نہیں، اور یہ کہ وہ فوری اثر ہے. اور اگر کمپیئر کریں ہم ایلوپیتھی کی دوائیوں سے تو پھر کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں، جو اگر ہم بات کرتے ہیں فار ایگزامپل ڈائجسشن کی، جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے آئی تھنک ان کی غلطی یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ایسڈ کا ہے نا، آئی تھنک یہاں پہ یہ غلطی پہ ہے. اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ سیئنگ دیٹ ان اسٹریٹ فارورڈ وے. ایسڈ اینڈ الکلائن کا جو پرنسپل ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے کی، وہ تھوڑی غلط ہے. یعنی فرض کریں گا کہ کسی کو میدے میں ایسیڈیٹی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ میڈیسنز لیتے ہیں جو کہ ایسڈ بالکل بند کر دیتی ہے، تو اگر ایسڈ نہیں ہوگا میدے میں، یعنی دوائی کے اثر سے آپ لوسیک وغیرہ اس ٹائپ کی میڈیسن جو ہے آپ ٹوٹلی بند کر دیتے ہیں، تو جب تک وہ ایسڈ نہیں ہوگا کھانا بریک ڈاؤن نہیں ہوگا. تو وہ مریض ٹھیک ہے، اسے جلن تو اب نہیں ہو رہی، لیکن جو کھانا ہے وہ پڑا ہوا ہے. سو یو ہیو ریلی سالو دا پرابلم. سو دیٹس طب میں جو ہے یہ ڈفرینس ہے کہ جو معدے کے اپنے جو عمل ہوتا ہے، جو اس کا نارمل فنکشن ہے، اسے ریسٹور کیا جاتا ہے. وی ڈونٹ میس اباؤٹ ود الکلینٹی اینڈ ایسیڈیٹی، وہ تو دیر از نو پوائنٹ. جو ہربز ہیں ان کا اپنا اثر ہوتا ہے، ان کے اپنے آئلز ہوتے ہیں، ان کے کیا کہتے ہیں اپنا اس کا اثر ہوتا ہے ہربز کا، جس کی وجہ سے میدا جو ہے اسے ریسیٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں فار ایگزامپل اگر کسی کو ایسیڈیٹی زیادہ ہے تو آئی ووڈنٹ گیو ہم لائک سے بائیکاربونیٹ آف سوڈا سم تھنگ الکلائن، اس قسم کی چیز ہم نہیں دیں گے. ہم ایسی دوائیں نہیں دیں گے جس سے اس کا میدا جو ہے خود بخود ریسیٹ ہو، نیچرل پروسیس جو ہے. تو یہ کہ اگر آپ ایسیڈیٹی کم کر دیتے ہیں، پھر جب دوائی کا اثر ہو پھر ایسیڈیٹی بڑھ جائے، I don't think that's really treatment. یعنی حکمت کی سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ وہ جو نیچرل پروسیجر ہے باڈی کا، نیچرل جو وے آف ورکنگ ہے اس کو ریسٹور کرتا ہے.